محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. برادران و خاران اسلام، بسم اللہ سے والناس تک درس تفسیر قرآن مجید کی آج نشست نمبر 213 کا المہدی سینٹر بروکلن نیو یارک میں آغاز ہو رہا ہے۔ 212 درس تک ہم 18ویں پارے تک کی تفسیر کو مکمل کر چکے ہیں۔ آج 19ویں پارے سے الحمدللہ تفسیر شروع ہو رہی ہے۔ پچھلے درس میں اس کا خلاصہ بیان ہو چکا تھا، لہذا آج ان آیتوں کو پڑھتے جائیں گے۔ ارشاد ہو رہا ہے وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، جو قیامت کے منکر ہیں، وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ہم سے وہ ملیں گے نہیں، یہاں آنکھیں چرا کر بدکاریاں کر رہے ہیں، بددیانتیاں کر رہے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ جس طرح یہاں آنکھیں چرا رہے ہیں قیامت میں ہم سے کوئی ملاقات ہونے والی نہیں۔ لولا انزل علینا، انہوں نے کہا، ان منکرین لقاء الہی کی کوٹیشن ہے، انہوں نے کہا، وہ کہنے لگے لولا انزل علینا الملائکۃ، کیوں نہ ہم پر فرشتے نازل ہوں۔ یہ حضور کو کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں کہ ان پہ فرشتے آ رہے ہیں، ہم پر کیوں نہیں آ رہے؟ کافر کہتے ہیں ہم پہ فرشتے آتے تو ہم مانتے۔ ابھی جیسے آج کل مرتد ہونے کا رواج ہمیشہ ہی عرض کرتا آیا ہوں، نارتھ امریکہ میں مرتد ہونے کا فیشن چل نکلا ہے، مسلمان کافی مرتد ہو رہے ہیں۔ ابھی میں نے منگل کے دن یہاں حوزہ علمیہ کی کلاس کے دوران ایک خاتون آئی تھی جنہوں نے طلاق کا تقاضا کیا، بیچاری نے۔ اس خاتون نے بھی طلاق اس لیے دی ہے، یہی میں نے طلاق پڑھی حوزے کے طلبہ کے سامنے، کہ اس کا شوہر اسے ریلیجس پریکٹس، اسلامک پریکٹس اپنے گھر میں نہیں کرنے دے۔ تو اول تو خیر جس کا شوہر مرتد ہو گیا ہے، یہ میں اصول بتا دوں ان بہنوں کے لیے، ان کو طلاق کی ضرورت نہیں ہے۔ مرتد شوہر سے خود بخود مسلمان بیوی فارغ ہو جاتی ہے، ان کو ضرورت ہی نہیں ہے، وہ طلاق آٹومیٹک عقد فسخ ہو جاتا ہے۔ وہ ذرا احتیاط کر رہی تھی بیچاری، تو اپنے باپ اور ماں کو بھی ساتھ لائیں، تو خیر میں نے یہاں یہ وہ ڈلیور کر دی۔ مجھے دکھ بھی ہوا اور خوشی بھی ہوا۔ دکھ اس لیے ہوا، علیکم السلام، کہ جو طلاق ہے یہ واحد جائز عمل ہے کہ جو منفور ترین عمل ہے، منفور ترین، سب سے زیادہ نفرت اسی جائز عمل کی ہے۔ عرش الہی کام جاتا ہے جب طلاق جائز طلاق کا عرش الہی کام جاتا ہے۔ خوشی اس بات کی ہوئی کہ اس ماحول میں جہاں برہنگی عام ہو رہی ہے، شارٹس پہننے کا رواج عام ہو رہا ہے، اولادیں ماں باپ کا کہا نہیں مان رہی، لڑکیاں کافروں کے چنگل میں آ رہی ہیں، وہاں ایسی بھی ہماری قوم کی غیرت مند بچیاں ہیں کہ جو المہدی سینٹر میں آ کر باقاعدہ طلاق لے رہی ہے، صرف اس لیے کہ ہم اپنے مذہب اسلام کو نہیں چھوڑ سکتی۔ میں نے اس لڑکی سے جب یہ پوچھا کہ آپ کا گرین کارڈ ہے تو یہ تو گرین کارڈ کو کینسل کرا دے گا، اس نے کہا کہ میں گرین کارڈ اس کے ذریعے لینے پر، اگر میں اس مرتد کے ذریعے گرین کارڈ لوں تو اس پر بھی لعنت ہے،
مجھے گرین کارڈ کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے تو اسلام کی پرواہ ہے، محمد و آل محمد کی۔ تو مجھے اس بات کی خوشی بھی ہوئی طلاق پڑھنے کے بعد کہ کچھ غیرت ابھی بھی قوم کی بچیوں میں موجود ہے۔ اللہ کرے ہمارے بہن بھائی مدارس سے دینیا کے ساتھ، سینٹر کے ساتھ، مراکز کے ساتھ، مساجد کے ساتھ، علماء کے ساتھ اپنے بچوں کو اٹیچ رکھے تو یہ غیرت اور بھی اجاگر کی جا سکتی ہے۔ یہ وہ الگ الگ جرم ہے، یعنی الگ الگ ایکشن ہے ان کے لیے۔ ایک دفعہ ایک ڈانس پارٹی ہوئی تھی، ایک ہماری ریاست میں، میں نام نہ لوں کیونکہ آج کل درس ذرائع ابلاغ پہ بھی جاتا ہے، تو کوئی خدا نخواستہ یہ نہ سمجھے کہ ان کے خلاف خاص میں کوئی مہم چلا رہا ہوں۔ ایک ریاست میں امریکہ میں گانا پارٹی ہوئی آج سے کوئی 18 سال پہلے، ڈانس پارٹی بلکہ کہیے ڈانس پارٹی۔ تو اس میں پورے مجمع میں ایک محترمہ حجاب کے ساتھ ناچی، تو سب کے سب نے ان پر انگلی اٹھائی۔ میرے سامنے مسئلہ پیش ہوا، میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ حجاب کے بغیر ناچنا بھی حرام ہے، حجاب کے ساتھ ناچنا بھی حرام ہے، کم از کم آپ ایک کریڈٹ تو دیجیے کہ ایک طرف وہ گناہ کر رہی تھی، کم از کم وہ برہنہ سر تو نہیں ہوئی، بجائے اس کے کہ آپ کریڈٹ دیتے آپ اس کو بیچاری کو کالی بھیڑ سمجھ لیا۔ تو یہ ہمارا ایک مزاج ہے جو آپ نے فرمایا ہے کہ اگر گھونگھٹ مارا ہوا ہے اور بیچ میں جا کے ننگے مردوں کو دیکھ رہی ہے تو شرم کی بات ہے، ویسے شرم بات ہے۔ جس طرح بالکل یہی بات جیسے داڑھی رکھی ہوئی ہو اور آدمی لڑکیاں تاڑ رہا ہو مثال کے طور پر، جیسے پاکستان میں عام فیشن ہے، آپ کو معلوم ہے۔ جی ہاں، تو اب یہ شیم کی بات ہے، وہ الگ گناہ ہے، یہ الگ سوال ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ اگر کوئی داڑھی والا لڑکیاں تاڑ رہا ہے تو وہ لڑکیاں تاڑنا نہ چھوڑے، داڑھی منڈوا دے، یہ غلط بات ہے۔ اس کو چاہیے کہ لڑکیاں تاڑنا چھوڑ دیں۔ یہ یوں سمجھنا چاہیے کہ بیچ میں جو لڑکی بیٹھی ہے جس نے گھونگھٹ مارا ہوا ہے، اس کو یہ نہ کہیے کہ گھونگھٹ کے بغیر بیچ پہ آؤ، بلکہ اسے یہ کہیے کہ بیچ میں مت آؤ۔ اس طرح اسلام کی بھی توہین ہو رہی ہے، مذہب کی انسلٹ۔ وقال الذين لا يرجون لقاءنا، کہا ان لوگوں نے جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے۔ اللہ فرما رہا ہے ملاقات کوئی فزیکلی نہیں ہوگی، ملاقات سے مراد وہ قیامت کا دن، یوم الطلاق۔ طلاق سمجھتے ہیں نا، تا سے اگر ہو قاف، لقاء کا لفظی معنی کیا؟ لقاء ملاقات، ملاقات تو ملاقات تو خدا تو مورا جسم نہیں، ملاقات سے مراد لقاء اللہ سے مراد معرفت، آپ اللہ سے متصل ہو یا معرفت۔ یہ نور سے کیسے متصل ہوتا ہے؟ ادھر آپ بٹن آن کرتے ہیں، ادھر آپ کی لائٹ آن ہو جاتی ہے، ادھر بٹن آف کیا، ادھر لائٹ آف ہو جاتی ہے۔ مقصد ملاقات کا یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کا بٹن آپ کی طرف آن ہو جائے، اس کو ملاقات ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی اللہ پنجہ میں لائے گا، جیسے وہ ہمارے ایک عالم صاحب نے تقریر فرمائی ہے کہ حضور گئے معراج پر تو اللہ کرسی چھوڑ کے آگے کھڑا ہو گیا کہ آج تو کرسی پہ بیٹھ، آج تو آقا ہے ہم غلام، نعوذ باللہ۔ یعنی ستیہ ناز کر رہے عقائد کا، نعوذ باللہ۔ آپ بتائیے ذرا کیا اللہ غلام ہو سکتا ہے؟ استغفر اللہ، لا حول ولا قوة، انا عبد من عباد محمد۔ اور اللہ سبحان الذی اسری بعبد، اللہ تو عبد کو لے کر گیا ہے۔ لولا انزل علینا الملائکۃ، کیوں نہ فرشتے ہمارے اوپر نازل ہو گئے۔ یہ منکر ملاقات انہوں نے یہ کہا، او نرا ربنا، یا ہم نے رب کو ظاہر بظاہر دیکھ کیوں نہ لیا کہ چپٹی ناک والا ہے یا لمبی ناک والا ہے، پستہ قد ہے یا دراز قد ہے، لاچا پہنا ہوا ہے، تہمت پہنی ہوئی ہے یا چوڑی والا پاجامہ پہن رکھا ہے، دوسکی کا کرتا پہن رکھا ہے یا پینٹ شرٹ میں ہے، ہم نے دیکھی کیوں نہ لیا؟ ایک تخیلات جو اللہ کے لیے بنا دیے جاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ لقد استكبروا في انفسهم، تحقیق ان لوگوں نے اپنے تئیں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ لیا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں لاہور میں مجھے اچھی طرح یاد ہے، ایک علامہ صاحب تھے کراچی کے، مجھ سے کہنے لگے کہ ہم نہ آویں گے تو زلجلہ کیسے برآمد ہوے گی؟
میں نے کہا آپ اپنے آپ کو اتنا بڑا نہ سمجھے، آپ کے بغیر بھی ہوئے گی۔ اب جب ہم نے وہاں الحمدللہ اپنا اثر رسوخ بڑھایا، ہر جگہ ہمارا نام ہوا، تو اب کافی عرصے کے بعد بلائے گئے۔ تو مجھ سے کہتے ہیں کہ علامہ صاحب آج کل ہم بلائے نہیں جا رہے۔ میں نے کہا آپ نے تو کہا تھا ہم نہ آویں گے، اللہ نے ثابت کر دیا آپ نہ آویں گے تب بھی ذوالجلال برآمد ہوے گی۔ آپ اپنے آپ کو یہ نہ سمجھیے، یہ لوگ سمجھ لیتے ہیں بیچارے ہم اگر اس سینٹر کو نہیں چلائیں گے تو سینٹر کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اللہ آپ کے دروازے بند کرے، اللہ کا دروازہ کون ہوتا ہے بند کرنے والا؟ یہ کوئی نہیں سمجھے، وہ بڑے پاگل ہیں جو سمجھ رہے ہیں کہ سینٹر کا دروازہ بند ہو جائے گا، ان کے دروازے بند ہوں گے، اللہ کا دروازہ کوئی نہیں بند کر سکتا۔ لقد استکبروا فی انفسہم، انہوں نے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ لیا۔ وہ جو کافر ہیں ملاقات کے، ایسے انہیں سمجھنا نہیں چاہیے تھا۔ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، اور انہوں نے بڑی سرکشی کر لی۔ عتو سرکشی، بغاوت۔ یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین، یہ لوگ قیامت کے دن دیکھیں گے کہ مجرموں کے لیے اس دن کوئی بشارت نہیں، کوئی بشارت وہاں مجرموں کے لیے نہیں ہے۔ مجرموں کے لیے وہاں نظارت ہی نظارت ہے، آگ ہی آگ ہے، جھلسنا ہی جھلسنا ہے، سلگنا ہی سلگنا ہے، بوائل ہونا ہے، کک ہونا ہے، فرائی ہونا ہے۔ کوئی وہاں پر نہ سمجھے کہ وہاں پر بھی یہاں آپ دین کی اینٹ سے اینٹ بجاتے رہے اور قیامت کے دن اللہ فرمائے گا بسم اللہ میرا بندہ، میرے دین کی اینٹ سے اینٹ بجانے والا، آ میری جنت میں آ جا۔ ایسے نہیں ہے۔ لا بشرا، کوئی نہیں، لا یہ لا نفی جنس، ہر کسی قسم کی، لا نفی جنس، کسی قسم کی کوئی بشارت قیامت کے دن مجرموں کے لیے نہیں ہے۔ جی ہاں، وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، یہ اہل پنجاب نہیں کہتے، دفدور، ہاں آپ کہتے ہیں نا دفدور، فلاں صاحب آپ کے بڑے مخالف ہیں دفدور، اللہ یہی لفظ استعمال فرما رہا ہے۔ حِجْرًا مَحْجُورًا، یہ اہل زبان کہتے ہیں دور دفان، ہاں دور دفان، اور پنجاب والے کہتے ہیں دفدور۔ تو یہ ہے اللہ فرما رہا ہے کہ وَيَقُولُونَ، اور جو لوگ جن کے لیے کوئی بشارت نہیں ہوگی قیامت کے دن، ان کے لیے کہا جائے گا حجرا محجورا، دور دفان۔ یہ فرشتوں کو دیکھ کے بیسیکلی وہ لوگ خود کہیں گے، فرشتوں کو دیکھ کے دور دفان، یعنی ہم دور دفان، وہ خود کہیں گے ہم دور دفان، بس حجرا محجورا۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا، اور ہم جب ان کی طرف توجہ کریں گے ان کے اعمال کی طرف، اللہ فرما رہا ہے فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا، ہم انہیں غبارے کی طرح، ہوا والے غبارے کی طرح ہم اڑا کے دور پھینک دیں گے۔ ہماری نظر میں ان کا کوئی محل اعراب ہی نہیں۔ جیسے ہمارے کئی دوست آ کر ہمیں بتاتے ہیں فلاں صاحب نے آپ کی مخالفت کی، بھیا ان بے وقوفوں کی مخالفت سے ہمیں کیا فائدہ ہونے والا ہے جو صبح شام حرام سے اپنا پیٹ بھر رہے ہیں، جو اپنی اولادوں کے مخلص نہیں، اپنی بیگمات کے مخلص نہیں، اپنے ماں باپ کے مخلص نہیں، اپنے مذہب کے مخلص نہیں، اللہ رسول کے امام کے مخلص نہیں، بیچارے مولانا کے کہاں سے مخلص ہو جائیں؟ مولانا کو کون سے سرخا؟ آپ ہمیں نہ بتائیے یہ خبر ہے، مولانا نے یہاں الیکشن کوئی نہیں لڑنا کہ ہم الیکشن میں ہار جائیں گے، ہمیں اپنا کام کرنے دیجیے۔ وہ مخالفت کریں تو ان کی مرضی، موافقت کریں تو ان کی مرضی، جو یہ دین کا کام ہے انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا۔ یہ شاہ جی سامنے بیٹھے، ہمیں یہاں پر ایک بندہ قتل کرنے آنے والا تھا، یہ شاہ جی بھلا ہو ان کا، ہاں یہاں پر قتل کرنے کے لیے آ رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ آئے سے میں چاہتا ہوں وہ بندہ دیکھنا کہ جو ہمارے عالم کو قتل کرنا چاہتا ہے، آپ آئے سے، خیر وہ آیا نہیں بیچارہ، ہم تو آگے تھے تیاری کے ساتھ، ہم نے تو اپنی نمازیں وغیرہ بھی ہم نے کہا چلو وصیت کر کے چلتے ہیں، آج شہادت نصیب ہو رہی ہے المہدی سینٹر کے دروازے کے اوپر، اور ہو بھی اپنے بندے سے رہی، یہ زیادہ بہتر ہے تاکہ ان کی پولے بھی کھل جائیں کہ انہوں نے اپنے اماموں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا جب یہ اپنے مولانا کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں۔ ارے وہ ڈر گیا، آیا نہیں وہ، جی ہاں اب پاگل ہو گیا، اس وقت پاگل ہے، پاگل ہو چکا ہے۔
ظاہر ہے اگر آپ اپنے مولانا پر قاتلانہ حملے کریں گے تو پاگل ہی ہوں گے نا، اللہ تعالیٰ اور پاگل کرے ایسے منحوسوں کو، تاکہ یہ ہماری جان تو چھوڑے کم از کم۔ جی ہاں، وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ ہوا منصورہ وہ غبارے کی طرح اڑا دینا یا اڑتی ہوئی خاک بنا دینا۔ ہوا منصورہ وہ اڑتی ہوئی خاک، غبار کو غبار ہوتا ہے نا، ہم ان کو غبار بنا دیں گے۔ اللہ فرما رہا ہے غبار کی کیا حیثیت ہوتی ہے بیچارے کی، یہ جیسے آپ کو ہم کہیں گاربیج کی کیا حیثیت، گاربیج کی کیا حیثیت ہے۔ ایک صاحب نے میرے سامنے بیان کیا فلاں صاحب آپ کی برائی کر رہے کہ یار گاربیج برائی کرے تو ہماری اچھائی ہے، اس دن موت کا دن ہو کہ وہ صاحب ہماری اچھائی کرے۔ جو صبح سے شام تک گناہ کرتے ہیں وہ اچھائی کرنے لگے تو سمجھے ہم برے ہو چکے، ان کو برائی ہی کرنی چاہیے۔ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، جنت کے اصحاب اس دن اچھے ہوں گے ٹھکانے کے اعتبار سے، جنت کے اصحاب کا ٹھکانہ اچھا ہوگا، وَأَحْسَنُ مَقِيلًا، اور ان کی باتیں بھی اچھی اچھی ہوں گی جنت کے اصحاب کی، جنت والوں کی، ان کے ٹھکانے بھی اچھے، ان کی گفتگو میں بھی چاشنی، موتی جھڑ رہے ہوں گے ان سے۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، وہ دن ہے کہ جس دن آسمان بادل کے سبب پھٹ پڑے گا، اس دن بادل آئے گا اور پھٹ پڑے گا، بادل پھٹا دے گا آسمان۔ غمام سمجھتے ہیں مسجد غمامہ ہے جس پر حضور کے لیے وہ بادل سایہ کرتا تھا۔ جی یوم تشقق السماء بالغمام، ایک حدیث بھی سن لیجئے امام صادق علیہ السلام، آپ ارشاد فرماتے ہیں لو ان شیعتنا استقاموا لصافحتهم الملائکۃ واذلهم الغمام، اگر ہمارے شیعہ استقامت کے ذریعے باکردار ہو جائیں تو فرشتے آسمان سے اتر کر ان سے مصافحہ کریں اور بادل ان پہ سائے۔ شیعہ مار کھا رہا ہے کردار کی وجہ سے، شیعہ کو مار پڑے گی کردار کی وجہ سے، اہل سنت کو مار پڑے گی عقائد کی وجہ سے۔ وہ عقائد میں پیچھے رہ رہے ہیں، جیسے ہمارے خان صاحب سے کہا کہ آپ تو کافروں کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، ہم نے کہا کہ ہم ان کو کافر نہیں کہتے، کم از کم اس بات کی آپ گواہی دے دیجیے، ہم ان کو کافر نہیں، ہم انہیں مسلمان کہتے ہیں۔ ہمارے چھٹے امام نے ہمیں یہی پڑھایا سکھایا ہے کہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ لے اسے مسلمان ہے، ہم تو انہیں مسلمان کہتے ہیں الحمدللہ۔ وَيَوْمَ، قیامت کے دن تشقق السماء، پھٹ پڑے گا آسمان، بالغمام، بادل سے، وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور جوق در جوق فرشتے نازل کیے جائیں گے۔ ہاں فرشتے نازل ہوں گے جس دن آسمان پھٹے گا نا، وہ جو قیامت آنی ہے، سوا نیزہ پہ سورج نے آ جانا ہے، اس دن فرشتے نازل ہوں گے۔ تنزیل سمجھتے ہیں نا، تنزیل، یہ نام بھی ہوتے ہیں بچیوں کے نام، تنزیلہ، 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 تنزیلاً، تنزیل کا مطلب ہوتا ہے درجہ بدرجہ، یہ قرآن بھی تنزیل میں آیا ہے، درجہ بدرجہ، آل آف دا سڈن نہیں آ گیا، کبھی ایک آیت آئی، کبھی 10 آئی، کبھی ایک سورت آئی، کبھی 2 صورتیں، اس طریقے سے آہستہ آہستہ، گریجولی، وہ بھی گریجولی نازل ہوں گے، قطار اندر قطار فرشتے۔ الملک یومئذ الحق للرحمن، قیامت کے دن اقتدار ہوگا اللہ کے جو رحمان ہے، اس دن لمن الملک اليوم، اللہ فرمائے گا آج بتاؤ کس کا اقتدار ہے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے والوں، ایک دوسرے کی برائیاں کرنے والوں، ایک دوسرے کی شکایت بازیاں کرنے والوں، ایک دوسرے کو ذلیل کرنے رسوا کرنے والوں، لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی حکومت ہے، کس کا اقتدار۔ الملک یومئذ الحق للرحمن، ملک اس دن ہوگا حق کا، حق یعنی ملک اس دن حق،
باطل نہیں ہے کس کے لیے؟ للرحمن، اللہ کے لیے جو رحمان۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور وہ قیامت کا دن کافروں کے لیے بڑا سخت ہے۔ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، عسیر، عسیر اگر صاد سے ہو، عسیر اس کا معنی ہوتا ہے جوس، صاد سے عسیر، عسیر عنب، عسیر برتقال۔ آپ وہاں حج پہ جاتے ہیں چبنی عسیر، عسیر سے مراد صاد سے، سین سے ہو تو عسیر سے مراد سخت، سخت سین سے سخت، صاد سے وہ الف 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 سین، الف سین عسیر جو وہ الف سین، وہ اردو عربی میں بھی ہے، اردو کا بھی لفظ ہے، وہ جیسے سورہ دہر میں ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، الف سین، یہ عین سے عسر، عسر۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، اور قیامت کے دن ظالم کی آواز آئے گی، ظالم کاٹے گا، عزا یعزو کہتے ہیں کاٹے گا، اپنے ہاتھ کاٹے گا۔ یہ ایسے ہوتا ہے کہ یہ جیلوں میں آپ دیکھیے یا عدالت میں دیکھیے جو قتل کر لیتے ہیں وہ پھر آپ دیکھتے ہیں ان کو وہ اپنے ہاتھ کاٹ رہے ہیں، افسوس۔ وہ کیا کہا تھا، اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ ایک دو پولیس والوں کے قاتل سے مجھے گورنمنٹ نے ملوایا، وہ مسلمان ہے، نام کا ظاہر ہے، اس نے خواہش کی، زندگی کی آخری خواہش کہ مجھے ذرا عالم سے ملوا دیں، تو میں اس کو ملا۔ اب وہ جو زنجیروں میں جکڑ کے لایا گیا تو ایک کمرہ تھا جس میں انہوں نے مجھے کہا، حکومت والوں نے، کہ اس کمرے میں کوئی چیز ریکارڈ نہیں ہو رہی، ہم پرائیویسی دینا چاہتے ہیں، آپ بالکل ان سے کھل کے بات کر سکتے ہیں۔ تو میں نے ان سے خواہش کی، میں نے کہا جب تک یہ یہاں بیٹھا ہے آپ اس کے زنجیر کھول دیجیے۔ تو انہوں نے کہا ایسے نہ ہو ڈاکٹر کہ آپ ہی کا گلا دبا دیں، ظاہر ہے پتہ تو کوئی نہیں، کوئی بات نا سزا آپ کہہ رہے ہیں تو آپ ہی کا گلا دبا دیں، اس لیے اس کا زنجیر باندھنے دو۔ خیر زنجیر پھر بندھے رہے، میں بھی ذرا ڈر ہی گیا، میں نے کہا جو دو کا خون لے چکا ہے، میں غریب تو ویسے ہی کمزور سا آدمی ہوں، پولیس والوں کو پار کر چکا ہے، میں تو اس کی نظر میں کوئی چیز نہیں ہوں، کوئی پتہ نہیں غصہ اس کو آ جائے وہ مجھے ہی جی لڑنے لڑانے لگ جائے۔ ویسے ہی ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ہیں جو ہمیں مارنے مرنے پہ تلے ہوئے ہیں، وہ قانون اجازت نہ دے الگ چیز ہے، ورنہ تو ہر خواہش پہ دم نکلے۔ جی ہاں، ان کے بڑے ارمان نکلتے ہیں اگر قانون اجازت نہ دیتا۔ تو بہرحال وہ اس کو جب میں ملا تو اس نے پہلا کام یہ کیا، بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اس نے اپنے ہاتھ کاٹے۔ وہاں مجھے یہ آیت یاد ہے، یوم یعض الظالم علی یدیہ، قیامت کے دن ظالم اپنے دونوں ہاتھ کاٹے گا، قیامت کے دن یوں کاٹے گا۔ یقول، اور ظالم کہے گا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں نے رسول کے ساتھ سبیل کو بھی پکڑا ہوتا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ رک نہ گیا ہوتا، علی ولی اللہ کو بھی پڑھا ہوتا، آل محمد کو بھی میں نے محمد آل محمد صلوات یہاں ہمارے بھی فقہاء نے اور مفسرین نے سبیل سے مراد دین کا راستہ لکھا، اور میری تحقیق یہ ہے، امام صادق علیہ السلام سے جب کسی نے پوچھا کہ قبلہ عالم سبیل سے مراد کیا ہے، تو آپ نے فرمایا واللہ نحن سبیل اللہ، اللہ کی قسم ہم اہل بیت اللہ کی سبیل سے۔ لہذا جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تک آئے اسے چاہیے کہ وہ سبیل تک بھی آئے، یعنی اہل بیت تک بھی آئے۔ راستہ اللہ کا راستہ ہم ہیں، اللہ تک راستہ جو جاتا ہے وہ ہم ہیں۔ لولا نحن ما عبد اللہ، ہم نہ ہوتے تو اللہ کی بندگی نہ ہوتی، لولا نحن ما عرف اللہ، ہم نہ ہوتے اللہ کا انٹروڈکشن نہ ہوتا۔ ہم نے اللہ کو پہچنوایا ہے، ہم نے اللہ کی شناخت کروائی ہے، ہم وہ سنگ میل ہیں
جس کے ذریعے مسافر کو پتہ چلتا ہے کہ اب اللہ تک کتنا راستہ باقی ہے. یعنی ہم وہ راستہ ہیں، ہم سبھی ہیں. یا ویلتا، اے کاش، یا یہ واویلا نہیں ہوتا، واویلا یہ ایک تو واویلا ہوتا ہے نہیں کنڈولنس ہوا، جیسے یہ ماتم میں کرتے ہیں، یہ الگ چیز ہے، یہ الگ واویلا ہے. یہ واویلا ہے افسوس کا، کف افسوس ملنے کا. جی ہاں، ریپینٹنس، جی ہاں ہاں ریپینٹ. علیکم السلام. یا ویلتا، ہائے افسوس، واویلا ظالم کہے گا. یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں صاحب کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. جیسے امریکہ میں آپ دیکھ لیجئے، مجھے کوئی بندہ دکھا دے، الحاج احتشام رضا قادری صاحب بھی اس وقت تشریف فرما ہے، مجھے کوئی میرا بھائی اعلان کر رہا ہو نارتھ امریکہ میں وفادار دوست ایک بتا دے، میں منہ مانگا انعام دینے کو تیار. یہاں وفا نام کی شے ہی کوئی، وفا یہاں ہے ہی نہیں امریکہ کی. اب یہ وہی بات آ رہی ہے. یا ویلتا لیتنی، قیامت کے دن وہ ظالم کہے گا، اے کاش لم اتخذ فلانا خلیلا، میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. اس نے مجھے تو گانا پارٹی میں بلایا تھا، میں جو ڈانس پارٹی میں گیا تھا میں تو اس کی وجہ سے گیا تھا، میں جو تہمتیں لگاتا رہا اس کی وجہ سے لگاتا رہا، میں جو حسد میں مبتلا ہو گیا میں تو اپنی سوسائٹی کی وجہ سے ہو گیا. اب ذرا غور کر لیں، قیامت میں اگر افسوس کرنا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ یہاں ظالم ہی نہ بنے. دوستوں کی خاطر کیوں اپنا دین انسان خواہ خراب کرے؟ ٹھیک ہے، بے شک گوشہ نشینی کیوں نہ اختیار کر لیں مگر اپنے دین کو محفوظ رکھیں. یہ جتنے دوست آپ کو نظر آتے ہیں آس پاس، یہ وفا وغیرہ کوئی نہیں ہے کیا؟ اکا دکا ہو سکتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کوئی ایسے نہ ہو کہ میرے جو دوست ہیں وہی ناراض ہو جائیں کہ مولانا تو دوستی کی نفی کر دی. نہیں، کچھ لوگ ہیں اللہ شذ و نظر. جیسے کہ علم اصول فقہ میں ہم پڑھاتے ہیں، ما من عام الا وقد خص، کوئی عام ایسا نہیں جس کی تخصیص نہ کر دی جائے. ہو سکتا ہے دو چار بڑی مشکل سے مل بھی جا رہے ہیں، مگر روٹین میں تو یہی دیکھا ہے کہ یہاں دوستی وفا کا نام نہیں بلکہ دوستی دغا کا نام ہے. ہم دعا لکھتے رہے، آپ بھی ساتھ وہ دغا پڑھتے رہے. ایک نقطے نے محرم سے مجرم کر رہے ہیں. ہم تو وہی سمجھ رہے ہیں کہ ہم دعا دے رہے ہیں، وہ دغا سمجھ رہے ہیں. ہم محرم بننا چاہ رہے ہیں، وہ مجرم بننا چاہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے امریکہ کی بے وفائی سے، خاص طور پہ جو ہماری کمیونٹی کی آپس میں بے وفائی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وفا میں بدلے. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں صاحب کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے مجھے ذکر سے روک دیا. ہاں، ذکر یعنی قرآن، ذکر یعنی ذکر محمد و آل محمد، ذکر یعنی جمعہ کی نماز، ذکر عقب صلاۃ الذکری ہے نا، ذکر یعنی خود نماز. میں تو آنا چاہتا تھا نماز میں، مجھے فلاں صاحب نے روک دیا. یہ جو فلاں صاحب ہیں، کاش ان سے میری دوستی نہ ہوتی. دیکھ لیں کیسے وفادار دوست ہیں، جب تک جہنمی نہ بنا لے پیچھے نہیں چھوڑتے آدمی کا. کیا کہتے ہیں؟ بعد اذ جاءنی، اس نے مجھے ذکر سے گمراہ کیا، اس دوست نے. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، میں ایک حدیث بیان کر چکا ہوں، یاد ہوگا آپ کو، کہ اکثر اہل جہنم کون ہوں گے؟ جو اپنے دوستوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. ہاں، اگر نہیں سنی تو آج یاد رکھ لیجیے، اکثر لوگ اپنے دوستوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. اس لیے دوستی وہ رکھیے جو حدود شریعت کے اندر ہو، دائرے میں ہو. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، شیطان بدبخت انسان کے لیے ہمیشہ
رسوا کنندہ ہے. خذول کہتے ہیں رسوا کرنے والا. شیطان کا کام ہے وہ انسان کو بیچارے کو ہمیشہ ذلیل کرنا چاہتا ہے، دوستوں کے ذریعے، رشتہ داروں کے ذریعے، قرابت داروں کے ذریعے. وقال رسول، یہ رسول کا استغاثہ ہے. یاد رکھ لیجئے پورے قرآن مجید میں رسول کا استغاثہ صرف ایک جگہ ہے قرآن کے بارے میں، اور وہ یہ ہے سورہ فرقان میں. بھولے گا نہیں آپ، وہ یہ آیت ہے. وقال الرسول، رسول کہیں گے قیامت کے دن یا رب، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، تحقیق میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا. کچھ سمجھ رہے ہیں درس قرآن کا کیا حشر ہو رہا ہے؟ یہ استغاثہ ہے رسول ہے قیامت کے دن. قرآن گھروں میں پڑھے کیا حشر ہو رہا ہے؟ ایک صاحب نے مجھے کہا آپ کے ہاتھ میں جو قرآن آتا ہے اس کی جلد پھٹ جاتی ہے. اس کی بھی میرے خیال میں پھٹنے والی ہے، یا حال اس پھٹی رہی ہے، تازہ لایا ہوں. میں نے کہا بھائی پڑھیں گے تو پھٹے گی نا، آپ نے تو اس کو ڈیکوریٹ کر کے رکھنا ہے، آپ کے لیے کیا پھٹے گی؟ پھٹے گے تو اس کے لیے جو پڑھے گا، آپ تو پڑھتے ہی نہیں. تو قرآن پڑھنے کی عادت ڈالیں، ورنہ رسول قیامت کے دن استغاثہ فرمائیں گے. ہاں کہ میرے قرآن کو، تیرے قرآن کو میری قوم نے چھوڑ دیا. مہاجر سمجھتے ہیں نا، مہاجر کسے کہتے ہیں؟ یہ مہاجر اسے کہتے ہیں جو وطن چھوڑ دے. مہاجر فی سبیل اللہ. ہم مہاجر ہیں، ہم خود سب کے سب مہاجر ہیں، وطن چھوڑ کر آ گئے. ٹھیک ہے، انی مہاجر ہوں، میں مہاجر ہوں. حضرت ابراہیم بھی کہتے ہیں، حضور نے بھی ہجرت فرمائی تھی. تو حجرہ کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دے. ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ بی بی حاجرہ چھوڑ کیوں گئی؟ یعنی وہ دور رہے نا. بی بی حاجرہ، میں نے کہا حاجرہ کہتے ہی چھوڑنے والی، حاجرہ کے لوگوں بھی مانے ہی چھوڑنے والی. یہ ابھی دیکھ رہا ہوں، انشاءاللہ میں دیکھ کے عرض کر دوں گا. ابھی اس وقت میرے ذہن میں یہ ویسے ہبرو ہے. ہبرو میں حاجرہ چھوڑنے والے کو نہیں کہتے. یہ ہجر، یہ حاجرہ عربی میں اگر حاجرہ ہو تو چھوڑنے والا. تو یہ استغاثہ رسول ہے. اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ استغاثہ رسول کہاں پر ہے، کون سی سورہ فرقان میں، شاباش، آیت نمبر 30. کتنے سپارے ہیں، جتنے مہینے کے دن ہوتے ہیں وہ 30ویں آیت میں استغاثہ رسول ہے. یہ افسوس کا مقام ہے. میرے کئی دوستوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ قرآن شروع کریں گے، ابھی نہیں شروع کیا. 70 سال کی عمر ہو گئی، ابھی قرآن پڑھنا شروع نہیں کیا. ان کو قرآن پڑھ لینا چاہیے، ورنہ حضور تو پھر استغاثہ کریں گے. انہوں نے قرآن پڑھا ہی نہیں، یا قرآن غلط پڑھ رہے ہیں. مثلا ابھی آج ہی مجھے اپنے ہمارے الحاج شام صاحب کے اور ڈاکٹر ظفر جعفری کے بڑے خاص دوست ہیں مولانا سید تلمیذ حسن رضوی صاحب. آج انہوں نے مجھے کال کی، تلمیذ حسن رضوی صاحب، انہوں نے مجھے کال کی. انہوں نے کہا حضور آپ ایک کالم لکھیں اخبار میں کہ جو آیتیں غلط پڑھتے ہیں خطیب، ان کو ممبروں پہ نہ بٹھایا جائے. میں نے کہا بھائی پہلی تو بات یہ ہے کہ میری غریب کی بات سنے گا ہی کون؟ ہمیں تو خود ممبروں سے ہٹایا جا رہا ہے. صحیح آیتیں پڑھنے والوں کو تو خود ہی ممبروں سے ہٹایا جا رہا ہے. ان کے خلاف تو موومنٹ چل رہی ہے کہ جو غلط آیتیں پڑھیں انہیں کو ممبروں پہ بٹھاؤ. تو میرے تو آرٹیکل کا کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ بہرحال آج کی بات ہے، یہ میں ابھی آ رہا تھا تو راستے میں مولانا محترم نے پیغام دیا. میں نے کہا یہ قوم اس طرف جا رہی ہے کہ جو صحیح آیت پڑھے گا وہ غلط آدمی شمار ہوگا. جیسے ہمارے پنجاب کے ممبر کا ستیہ ناش ہو چکا ہے اس وقت. وہاں اگر کوئی ہم جیسا بندہ صحیح آیت پڑھ دیتا ہے، صحیح روایت پڑھ دیتا ہے، تو لوگ پوچھتے ہیں یہ کہاں سے پڑھا ہے، اس لیے کہ انہوں نے تو وہیں سے غلط چیزیں سن رکھی ہیں. امریکہ کا بھی وہی حال، وہی حشر آہستہ آہستہ ہو رہا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ. اچھا ایک بات غلط فہمی دور کر دو. ہمارے یہاں کوئی بہن بھائی اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ قرآن پڑھنا کوئی واجب تو ہے. اگر نہیں بھی پڑھا ہم نے تو قرآن پڑھنا تو واجب کوئی نہیں. یہ بات تو درست ہے کہ قرآن پڑھنا واجب کوئی نہیں، یہ درست ہے. مگر میں ایک سوال کرتا ہوں، شادی کا کرنا واجب ہے؟ تو یہ کب واجب ہوتی ہے؟
یہ اس وقت واجب ہوتی ہے جب انسان کا گناہ میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہو. جیسے ہمارے جوانوں میں سے تو تقریباً ہر ایک کا ہی ہوتا ہے. ویسے ہم ان کو مقدس اربیلی مشہور کرتے ہیں وہ الگ بات ہے, ورنہ ہے ہمارے تو ہر جوان پہ امریکہ میں شادی جلدی واجب ہے, جلدی کرنی چاہیے. وہ سنت جو تھی دیکھیے سائیں کس طرح سر ہلا رہا ہے, کس طرح, اسی لیے تو اس کا نام سائیں رکھا گیا. یہ حقیقت کہہ دیتا ہے بالکل, باپ کے خلاف ہی کیوں لوگ یہ کہہ ضرور دے گا. تو یہ جو جوان ہیں ان کو بلا وجہ جو شادیوں میں تاخیر ہو رہی ہے آج کل, مثلا 28-30 سال کے تو بچوں کے لیے, ارے حضور ابھی تو بچے ہی ہیں, ابھی تو ان کے منہ میں دودھ ہے, خدا کا خوف کرو. اب آپ کو کیا پتا ہے کہ ان کے منہ میں کیا کیا ہے, خوف خدا کرنا چاہیے. ایسے نہ کریں آپ, ستیہ ناش نہ کریں مذہب کا اور ایمان کا اور دین کا. شریعت سے تصادم ٹکراؤ پیدا نہ کریں, یہ آپ کے ٹکراؤ کی وجہ سے اولاد خراب ہو رہی ہے. قرآن کہتا ہے کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. کیوں خرچہ ہے نا کہ تم شادی کر دو, رزق کی ذمہ داری اللہ کی ہے. امریکہ والے الٹ ہے, یہ کہتے ہیں شادی خدا کرے رزق ہم دیں. ابھی تو کام خراب ہو رہا, شادی خدا تھوڑی کروائے گا, شادی آپ کروائیں گے. وہ کہتا ہے رزق میں دوں گا, اگر وہ فقیر ہے تو مجھ پہ چھوڑ دو, جیسے تم ان بچوں کی شادیاں کر دو گے میں ان کو غنی بنا دوں گا. لوگ ووٹوں سے غنی بنتے ہیں, آپ کے بچے بغیر ووٹوں کے غنی بنتے ہیں. اگر آپ یہ ہمت کر لیں, یہ غلط جو روش, ایک تصادم دین کے ساتھ جو شروع ہو چکا ہے, مذہب کے ساتھ جو ٹکراؤ شروع ہو چکا ہے, یہ عجیب ہے. اسی طریقے سے آپ سن لیجیے مجھ سے, آپ مرجع کو خط لکھ لیں باقاعدہ, اگر میری بات پر آپ کو اعتماد نہ ہو. اگر اولاد کی اصلاح کے لیے قرآن ضروری ہو اور قرآن کے نہ پڑھانے سے اولاد کے گمراہ ہونے کا اندیشہ ہو, وہی قرآن جس کا پڑھانا سنت مؤکدہ ہے وہی فرض ہو جائے گا اس شادی کی طرح کہ اگر شادی نہ کریں تو گناہ میں مبتلا ہونے کا خدشہ. اس لیے ہمارے امریکہ والوں پہ تو واجب ہے, ہندوستان پاکستان والوں پہ ہوگا سنت, آپ کے لیے تو واجب ہے. اولاد نہیں بچے گی اگر آپ قرآن کی طرف رغبت نہیں کریں گے. یہ میں آپ کو بار بار عرض کرتا ہوں, خود بھی قرآن پڑھیے, بچوں کو بھی قرآن پڑھائیے, بچیوں کو بھی قرآن پڑھائیے. کہ ہمارے یہاں میری بہنیں ہیں ماشاءاللہ, صبح سے شام تک ان کی یہاں مجالس ہو رہی ہیں, محافل ہو رہی ہیں. اتنی تو بیویوں نے نہیں کی جتنی یہ کر رہی ہے ماشاءاللہ. بیویوں نے اتنی کوئی نہیں کی, بتانا بھی ضروری ہوتا ہے, منع بھی کوئی نہیں ہے, حکم بھی کوئی نہیں ہے. مگر میں اپنی بہنوں سے یہ تو کہوں گا کہ تھوڑا سا قرآن تو دن میں پڑھ لیا کریں. ایسے نہ کریں کہ سارا ٹائم محافل میں ہی جا رہا ہے. قرآن تو پڑھے کم از کم, قرآن پڑھ کے نکلے گھر سے, انشاءاللہ اس محفل میں بھی برکت ہوگی, صاحب محفل بھی راضی ہو, خوشحال ہو. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. رسول فرمائیں گے قیامت کے دن, یا رب اے میرے رب, ان قومی تحقیق میری قوم نے, اتخذوا هذا القرآن اس قرآن کو پکڑا تھا, مہجورا چھوڑ کر پکڑا. اتخذوا کہتے پکڑنے کو, مہجورا کہتے ہیں چھوڑنے کو. بیسیکلی قرآن یوں پکڑا ہوا, پڑھ نہیں رہے, قسموں کے لیے پکڑا ہوا, پڑھ نہیں رہے, قسمیں قرآن کی کھائیں گے. قرآن اگر جل جائے فلوریڈا میں تو جلوس نکالیں گے مگر سپارہ نہیں پڑھیں گے. یہ عجیب ہے, یہ عجیب مزاج ہے. قرآن جلانے کے بعد تو قرآن زیادہ پڑھنا چاہیے تھا نا, نہیں پڑھ رہے قرآن. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ. اور ہم نے اسی طرح ہر نبی کے لیے مجرموں میں سے کچھ دشمن رکھ چھوڑے. ہر نبی کے دشمن رہتے ہیں, ہر نبی کے آس پاس دشمن رہتے ہیں. وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. اور میرے حبیب آپ نہ گھبرائیں, آپ کا رب آپ کے لیے کافی ہے, ہدایت کے لیے بھی اور نصرت کے لیے بھی آپ کا رب کافی ہے. یہ اب پاکستان کا استدلال ہے کہ پاکستان میں جو احمق شیعہ خطبہ جو قوم کو مشرک بنا رہے ہیں, اس آیت کو پیش کر رہے ہیں کہ اس سے مراد علی ہے.
کہ نصیر تو علی ہے. بھیا نصیر علی ہے, اللہ کے بھی ہاتھ پر خدا کا خوف کریں. علی رب نہیں ہے, رب علی کا بھی وہی ہے جس کو اللہ کہتے ہیں. اس طرح نہ ستیہ ناش کریں ہمارے عقائد کا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً. اور کافروں نے کہا یہ قرآن ایک جملہ کیوں نہیں آ گیا, ایک دفعہ ہی آ جاتا. یہ تدریجی کیوں آیا, تنزیل کیوں آیا, یہ تنزیل سے کیوں آیا, تدریج سے کیوں آیا. ایک ہی دن آ جاتا, سنہری اس کی جلد ہوتی, بڑا خوبصورت کیس میں رکھ کے لا کے پیش کر دیتے فرشتے. یہ تدریجن کیوں آیا؟ کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا. اے میرے حبیب اسی طریقے سے ہم نے اس کو نازل کیا ہے درجہ بدرجہ, اور ایسے ہی ہم آپ کو تسلی دیتے ہیں. لنثبت بہ فؤادک, تاکہ آپ کا دل بھی قرار پکڑے, آپ ان کی مخالفت سے پریشان نہ ہو جائیں. ورتلناہ ترتیلا, قرآن کو تو ہم نے تلاوت کیا ہے آہستہ آہستہ, اللہ نے تلاوت کیا ہے. یعنی آپ کے لیے خوش قسمتی ہے کہ آپ اس قرآن کو پڑھ رہے ہیں جس کی پہلی تلاوت خود خالق نے کی, اس کے بعد آقا نے کی ہے, فرشتوں نے کی ہے یا آقا نے, اس کے بعد اماموں نے, مگر اللہ نے خود ورتلناہ ترتیلا. ہم نے تو ٹھہر ٹھہر کر اس قرآن کو ترتیل کے طور پہ نازل کیا. وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. اور ہم کوئی انوکھی مثال نہیں لے آتے unless کہ آپ کو ٹھیک ٹھیک متوجہ کر دیتے ہیں. وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا, اور قرآن کی احسن تفسیر خود بیان کر دیتے ہیں. الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم, وہ لوگ جو قیامت کے دن اپنے منہ کے بل جہنم میں ہنکائے جائیں گے. قیامت میں کچھ لوگ منہ کے بل جہنم میں ڈالے جائیں گے, منہ کے بل, کچھ پاؤں کے بل, کچھ منہ کے بل. آج سن لیجیے, وہ لوگ جو منہ سے دوسروں کی برائیاں کرتے ہوں گے وہ منہ کے بل اوندھے منہ لٹکائے جائیں گے جہنم کے اندر. یہ غیبتوں والے, یہ تہمتوں والے, یہ ریومرز والے, یہ ادھر ادھر کی پھیلانے والے, یہ سب منہ کے بل گرائے جائیں گے. یا جنہوں نے حرام کھایا ہوگا وہ منہ کے بل, جنہوں نے گالیاں دی ہوں گی وہ منہ کے بل گرائے جائیں گے. آج کیونکہ باب الحوائج امام موسیٰ بن جعفر الکاظم عبد صالح سلام اللہ علیہ کی مجلس کا بھی دن ہے, شب شہادت ہے. میں اپنے امام پاک کی وجہ سے اپنے تمام آڈینس کو بعد میں جو میرے ویڈیو آڈیو سے سنے ان سے میں گزارش کرتا ہوں, جتنے ہمارے ساتویں امام کے ماننے والے ہیں, ایام شہادت امام میں عہد کریں کہ آج کے بعد وہ گالی نہیں دیں گے, اس لیے کہ گالیاں ہارون دیتا تھا, موسیٰ کاظم کی اجازت نہیں تھی. گالیاں معاویہ دیتا تھا, علی کی اجازت نہیں تھی. گالیاں یزید دلواتا تھا, حسین ابن علی کی بالکل اجازت نہیں رہی. ہمارا ترہ امتیاز یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان اماموں کے ماننے والے ہیں جن کے مذہب میں گالی کا بالکل کوئی وجود ہی نہیں, جائز ہی نہیں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام صلوات اللہم صلی علی محمد ورنہ منہ کے بل جہنم میں ڈالے جائیں. مغرور بھی, مغرور جو متکبر ہے وہ بھی سر کے بل جہنم میں ڈالے جائیں, ان کے سر کو نیچے کیا جائے جو یہاں پر رعونت سے رہتے ہیں. الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم اولئک شر مکانا واضل سبیلا. بڑا برا مقام ہے ان کے لیے اور بہت زیادہ گمراہی والا راستہ ہے ان کے لیے جو منہ کے بل جہنم میں ڈال دیا جائے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا. اور تحقیق ہم نے موسیٰ کو کتاب دی. کون سی کتاب؟ موسیٰ کو کون سی کتاب دی؟ تورات. یہ توریت اردو ہے, اصل لفظ جو ہے تورات ہے. توریت جو کہتے ہیں نا یہ اردو میں, جیسے موسی عیسی یہ اردو میں ہے, عربی میں غلط ہے. موسیٰ, موسی کاظم غلط ہے, موسیٰ کاظم. بلکہ میں اردو زبان حضرات سے بھی درخواست کروں گا جب وہ اماموں کے نام لیں تو موسی نہ کہیں بلکہ موسیٰ کہیں.
بعض اوقات اس میں احانت کا پہلو بھی آ جاتا ہے. عیسی یا موسی کہنے کی بجائے عیسیٰ کہیں, وہ وہی بات ہوگی للہ علی الناس حج البیت. ایک مولانا آئے بیچارے تازہ, ہمارے ساتھ بھی یہ ہو چکا ہے, جو نئے مولانا ہوتے ہیں ان کو آپ انکریج کیا کریں, اپریشیٹ کیا کریں. ماں کے پیٹ سے کوئی علامہ بن کے نہیں آتا. اگر آپ ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو اگنور نہیں کریں گے تو وہ بیچارے بنیں گے کیسے طالب علم. اب وہ بیچارے رٹ کے آئے مولانا جو تھے تازہ, انہوں نے کہا آ کر وللہ علی الناس سے حج البیت. ظاہر لفظ تو حج ہے, حج تو لفظ کوئی نہیں. نیچے بیٹھے ہوئے تھے ذرا اچھے پڑھے لکھے آدمی, جیسے قرآن قاری صاحب بیٹھے ہو, کوئی حج البیت پڑھے گا تو یہ تو نیچے سے کہیں گے حج البیت. یا ماشاءاللہ سید صاحب بھی بیٹھے, یا ہمارے آغا ہیں, یا جتنے بھی طلبہ ہمارے حوزے کے ہیں ماشاءاللہ پڑھے لکھے, خود الحاج سمیت کتنے لوگ ہیں جو خود سرتاج صاحب سمیت کہ ٹوک دیتے ہیں مثلا. انہوں نے کہا جی نیچے سے ایک اہل خیر نے کہا وللہ علی الناس حج البیت. انہوں نے پھر پڑھا وللہ علی الناس حج البیت. آگے سے وہ صاحب نے کہا حج البیت. تکرار اتنی بڑھ گئی کہ مولانا نے کہا کیسے جان چھڑائی جائے. انہوں نے کہا حضور آپ کے انصاف کو بھی کیا کہیں, ہم احکام دین کو زبر کرنا چاہتے ہیں اور یہ زیر کرنے کو محمد محمد بلقد آتینا موسیٰ الکتاب وجعلنا معه اخاه ہارون وزیرا. اور تحقیق ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو وزیر بنایا. وزیر کس کو کہتے ہیں؟ جو وزر بانٹے. وزر کہتے ہیں بوجھ کو, ٹھیک ہے. لا تازرو وازرۃ وزر اخرى. قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یہاں کریڈٹ کو سائن کرا کے دکھائے نا آپ کو مانے, یہاں کوئی نہیں کر رہا. یہاں بیٹا باپ کے گاڑی میں گیس نہیں ڈالتا, بیٹا باپ کی گاڑی میں نہیں ڈالتا. یہی محشر ہے آپ کے لیے. اگر آپ سمجھیں تو یہیں سے سمجھ رہے ہیں کہ قیامت میں کیا ہونے والا ہے. جب امریکہ میں یہ حال ہو گیا تو وہاں کیا ہونے والا ہے. ہمارے یہاں پاکستان میں کہتے ہیں وزیر اسے جو بوجھ ڈالے, جیسے عربی میں وزیر اسے کہتے ہیں جو بوجھ کم بوجھ بٹھائے. فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. ہم نے ان دونوں بھائیوں سے کہا موسیٰ اور ہارون سے کہ تم دونوں جاؤ اس قوم کی طرف جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا. فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا. پھر ہم نے اس قوم کو سب کے سب کو برباد کر ڈالا. پہلے تو ہم نے ان کو بھیجا, دو نبیوں کو بھیجا کہ تم جاؤ, اس کے بعد ہم برباد کر دیں گے. وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ. اور قوم نوح کو بھی یاد کرو کہ جب, اور قوم نوح کی طرف بھی ہم نے پیغمبر بھیجے, انہوں نے جھٹلایا. لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ. جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا. اغرقناہم. ہم نے انہیں بھی غرق کر دیا. وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آیَةً. اور لوگوں کے لیے انہیں ہم نے عبرت بنا دیا. وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا. اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اس کے بعد عاد, سمود اور اصحاب رس کا قصہ ہے. یہ نوروز کے موقع پہ وہ لوگ ایک درخت کی پرستش کرتے تھے اور ایک کنویں کے پاس ایک نہر کا واقعہ ہے, کچھ بستیوں کا واقعہ ہے. انشاءاللہ بشرط زندگی اگلے اتوار کو. آج کیونکہ مجلس ہے میں ٹائم پہ مائک دے رہا ہوں اور